انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کائنات کے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کرنے کا منظر ہے۔ کم ظرف لوگوں کی جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر کار اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو۔ اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت اور ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان وہ ہے جو زیادہ تنہا رہتا ہے۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ مخالفت ڈٹ کے کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت تو جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ عادت پر قابو نہ کیا جائے تو یہ عادت جلد ضرورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی خوشامد کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ خراب عادتیں بھی اس طرح بڑھتی اور پھولتی ہیں جیسے چشموں سے ندی اور ندی سے دریا۔ پانی جو زندگی کی بقا کا ضامن ہے، فنا کا پیغام رساں بھی بن جاتا ہے۔ صحبت کی بنیاد قائم کرنے اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان عادات سے گریز کیا جائے جو طاقت کو ضائع کرتی ہے۔ صرف وہی کامل و ناکارہ نہیں جو کچھ نہیں کرتا، بلکہ جو بندہ ایسے کاموں کی انجام دہی میں اپنی زندگی صرف کر دے جو اس کی صلاحیتوں سے کم درجے کی ہو، اس کا شمار بھی نکموں میں ہے۔ جو انسان اپنی خواہشوں کی تسکین کے بجائے اپنی خواہشوں کو محدود کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے اور وہی اپنی منزل کو جلد پہنچتا ہے۔ جس انسان کے اندر دولت کی ہوس ہوتی ہے، اسی طرح علم کی آواز اس کے اندر موجود ہو تو انسان ایک اعلیٰ رتبے پر فیض ہو سکتا ہے۔ خوشیوں پر اس وقت غرور کرنے سے پرہیز کرو جب وہ تمہارا دامن تھام رہی ہوں۔ ان پر اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک خوش اور شادمان گھر، جس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، وہ گھر جنت سے کم نہیں ہے، لیکن جس گھر میں غمی نہ ہو، اس گھر میں خوشیاں بھی ادھوری لگتی ہیں۔ خطرہ مول لیے بغیر خطرے پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ انسانی ذہن کو جتنی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی خوشامد پسندی سے زیادہ عام اور مہلک نہیں ہے۔ پرندوں کو کھانا کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بھی کھانا کھایا کرو، پرندوں کے لیے حصہ نکال کر رکھ دیا کرو۔ خطابت کا مقصد سچائی کو پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا نام خطابت ہے۔ دنیا میں تمام تاریخ ساز انقلابی واقعات تحریر کی وجہ سے نہیں، تقریر کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔
جو بندہ تعلیم یافتہ نہ ہو تو اس کے دل سے تعصبات دور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جہالت تعصب کو جنم دیتی ہے۔ جو بندہ اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلتا وہ تعصبات سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر لعنت کرتا ہے جو زبان سے کسی کے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے اور اندر سے کسی اور سے وفا کرتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی دل کی خوبصورتی سے گہری نسبت رکھتی ہے۔ دل حیات انسانی کا مرکز ہے اور یہیں سے جذبات کے پاکیزہ اور صفاف و شفاف دھارے پھوٹتے ہیں اور ادب و فن کے دلکش و رنگین پیکروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہمارے تمام تفکرات کا بہترین علاج نیند ہے، بشرطے کہ وہ آ جائے۔ صحت کی بنیاد قائم کرنے اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان عادات سے گریز کیا جائے جو طاقت اور قوت کو ضائع کرتی ہیں۔ بدن کی سب سے اچھی ورزش چلنا، تیرنا اور گھڑ سواری کرنا ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر 1 گھنٹہ صرف کر دینے سے آپ کا جسم چست رہے گا اور آپ کا دماغ بھی کھلے گا۔ مجھے اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، لہٰذا جو نیکی اور مہربانی میں کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں مجھے ابھی کرنی چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جو وہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ جو تم پسند کرتے ہو۔ لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے جب تشدد اور استبداد سے کام لیا جاتا ہے تو ان کی رائے بدلنے کی جگہ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لو، توند کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ انسانوں کو فطرت نے ایک جیسا پیدا نہیں کیا، لہٰذا انہیں برابری کا درجہ دینا فضول ہے۔ کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں جس کے آباء و اجداد میں کوئی غلام نہ ہو، اور کوئی غلام ایسا نہیں جس کے آباء و اجداد بادشاہ نہ ہوں۔ اتوار اور بدھ کو سورۃ التکاثر 40 مرتبہ پڑھنے والا ہر خیر سے مستفید ہوگا اور اس کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور ہوں گی اور مال و دولت اتنی ملے گی کہ دولت کے انبار لگ جائیں گی۔ عقل مند کے نزدیک اپنوں سے وفا نہ کرنے والا دوستی کا اہل نہیں ہوتا۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو کہ دھوکہ دینے والے کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ یار شاطر بار خاطر ہوتا ہے۔ دوستی تمہیں یہ اختیار ہرگز نہیں دیتی کہ تم اپنے دلی دوستوں کو برے لفظوں سے یاد رکھو۔ اللہ کی رحمت اس بندے کے لیے نہیں ہوتی جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ جتنی بھلائی کر سکتے ہو ہر طریقے سے جو تمہارے بس میں ہے کرو، ہر وقت جب بھی ہو سکے، ہر شخص سے جس کے ساتھ ممکن ہو، اور یہ بھلائی ہمیشہ کرتے رہو۔